الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے کہ اسے تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، اس کے مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنا، کہ کون کون سے حروف مستعلیہ ہیں، موٹے پڑھے جائیں گے، کون سے باریک پڑھے جائیں گے، کون سے حروف ہیں کہ جو غنہ کے قابل ہیں کہ وہاں غنہ کیا جائے گا اور کہاں غنہ نہیں کیا جائے گا، کون سے لمبے پڑھے جائیں گے اور کون سے لمبے نہیں پڑھے جائیں گے۔ پھر حلق سے لے کر ناک تک جو ہے مختلف حروف کے مخرج کی ایک جگہ ہے، یعنی وہاں سے وہ نکلتے ہیں، تو ان کو ان کے مخارج سے اصل نکالنا، تلفظ کے ساتھ ادا کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل بمعنی تجوید، کس کے ساتھ پڑھو؟ تجوید کے ساتھ۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھے کہ قرآن مجید فرقان حمید مجھے کیا کہتا ہے، اس کے حلال کیا ہیں، اس کے حرام کیا ہے، اور اس کے قصص کیا ہے، واقعات کیا ہے، احکام کیا ہے، اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہونا۔ پہلا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا صحیح، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، اور تیسرا ہے اس پر عمل کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اور چوتھا ہے اس کا میسج آگے پہنچانا، اس کا میسج آگے پہنچانا، یعنی ابلاغ کرنا، تبلیغ کرنا، ایک دوسرے کو بھی سمجھانا کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ کتنے حق ہو گئے؟ 4۔ اور 5واں یہ ہے اس کا دیا ہوا نظام اپنے ملک میں جاری کرنا اور جاری کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ 5 حق ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے، ارشاد فرمایا عبداللہ قرآن پڑھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ قرآن آپ پہ اترا، میں پڑھوں؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج تجھ سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے لگے، الحمد سے لے کر 4 پارے انہوں نے پڑھ لیے۔ جب 5ویں پارے کی آیت نمبر 41 میں پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پہ پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بس بس بس۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت کر رہا تھا، جب میں نے آنکھ کھولی دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار آنسو بہا رہے تھے۔ تو تلاوت سن کر رونا بھی اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب معنی مفہوم آتا ہوگا پھر خود بخود خشیت قلبی طاری ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں رونے لگ جاتے تھے، تلاوت کرتے اور روتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جس طرح ہنڈیاں ابل رہی ہوتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی۔ تو خشیت قلبی طاری ہو جانا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت غضب، آیت نار، آیت جو ہے وہ جلال، وہ پڑھتے وقت ایک جو ہے وہ طاری ہو جانا کفیت کو۔ اور واقعی اگر کوئی خوش الحان قاری پڑھے اور پیچھے کوئی سمجھنے والا اس کو سمجھے تو اس پر بھی دقت طاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں مجھے سعادت ملی کہ جب میں امام کے پیچھے میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس طرح کی آیات آتی تھی تو واقعی کفیت ایک طاری ہوتی تھی۔ تو اگر اس طرح ہو تو کیا سونے پہ سہاگا ہو۔ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا بھی کرتے تھے، اور آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ ہم نے ترتیل کا معنی یہ بنا لیا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اس کا معنی تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اگر ہوتا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا تو حضرت مولا علی شیر خدا کبھی بھی گھوڑے پہ زین کستے وقت ایک پاؤں رکھتے ہوئے سورہ الحمد سے قرآن شروع نہ کرتے اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن ختم نہ کرتے، وہ بھی ترتیل پہ عمل کرتے۔ اگر ترتیل کا معنی ہوتا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا عالم یہ ہے کہ آپ کبھی دیکھیں گے کہ وقف کہیں لکھا ہوتا ہے وقف غفران، کہیں لکھا ہوتا ہے وقف جبریل، کہیں لکھا ہوتا ہے وقف النبی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمد سے لے کر اس پارے تک حضور مسلسل پڑھتے رہے، اس جگہ جا کے وقف کیا۔
تو یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ ترتیل کا معنی ٹھہر ٹھہر کے نہیں ہے، ترتیل کا معنی ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا. اگر کسی کا سانس لمبا ہے وہ پوری سورہ فاتحہ کو بھی ایک سانس کے اندر پڑھ جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربا قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کئی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. آیا تو تھا برکت لینے کے لیے، رحمت لینے کے لیے، فیض لینے کے لیے اور اللہ سے اپنی بخشش کروانے کے لیے، لیکن اس نے پڑھا اس طرح کہ الٹا قرآن لعنت کر رہا ہے. اور کون ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ 3 بندے ہیں. نمبر 1 جو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے اور سیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے. نمبر 2 دوسرا وہ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل نہیں کرتا، قرآن نے جو کہا اس پہ عمل نہیں کرتا، قرآن اس پر بھی کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو قرآن کا غلط میسج اگلے بندے تک پہنچاتا ہے غلط معنی کر کے اور امت کو گمراہ کرتا ہے، اس پر بھی قرآن کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لعنت کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اجر کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد حدیث لائے. حضرت معاذ الجہنی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، فرمایا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسے تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اچھی ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی اچھی ہوگی. جو گھروں میں آتی ہے، ہمارے گھروں میں سورج کی جو روشنی آتی ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس تاج کی روشنی ہوگی جو پڑھنے والے کے والدین کے سر پہ سجایا جائے گا. یہ کہہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، پھر بتاؤ اس کا کیا گمان ہوگا جو قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے. یہ تو ہے صرف پڑھنے والا کہ جس نے پڑھا اس کو اس کے والدین کو اتنا اجر ملے گا، تو جو اس پر عمل کرتا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، دارمی کے اندر بھی ہے اور امام احمد بن حنبل بھی اپنی مسند کے اندر لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت اور روایت کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فاستظہرا، اور اسے یاد رکھا. کئی بچے پڑھ کے بعد میں پھر ساری زندگی قرآن پڑھنے نہیں آتے، جی پڑھ لیا، قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد رکھا. یاد کرنے کی کیا؟ اس کو روزانہ تلاوت کرتا رہے. روزانہ تلاوت کرے گا تو غلطیاں نکلیں گی، اگر روزانہ تلاوت نہیں کرے گا تو غلطیاں زیادہ سے زیادہ ہوتی رہیں گی. فاستظہرا، فرمایا پھر اس کو یاد رکھا. فاحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانا. وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانا. ادخلہ الجنت، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اس پڑھنے والے کو جس نے یاد بھی رکھا، حلال بھی جانا، حرام بھی جانا، عمل بھی کیا، اس کو تو جنت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 10 ایسے بندوں کی شفاعت کا بھی اذن دے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اور وہ اس کی فیملی کے لوگ ہوں گے، وہ اس کے خاندان کے لوگ ہوں گے جن کو یہ شفاعت کر کے جنت کی طرف لے جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے. سبحان اللہ فرما لیں بھائی. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا کہ ایک نیکی مل جائے، ایک نہیں. یہ تو جب تلیں گے عمل اس وقت پتہ چلے گا. جنہوں نے گناہ نہیں کیا ویسے ہی خالی وقت ضائع کر دیا وہ بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ وقت جو ہے یہ ضائع کیوں کیا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، تلاوت کیا، فلہ حسنہ، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک نیکی، ایک نیکی. والحسنہ تو بعشر امثالہا، اور اس نیکی کو جو ہے 10 نیکیوں کے برابر کر دیا جائے گا. یعنی پڑھا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکیاں ملیں گی. لا اقول الف لام میم، یہ کتنے حرف ہیں الف لام میم؟ 3. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یہ تو صرف الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئی، تو جس نے پورا سپارہ پڑھا ہو
ہاں جی، جس نے پورا سپارہ پڑھا ہو اور جس نے پوری منزل پڑھی ہو. اور پھر اگر کوئی کئی ایسے بھی ہیں جو روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، چلتے پھرتے، وہ حافظ ہی ایسے تھے، چلتے پھرتے تلاوت کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ ماہ رمضان مبارک میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ایک قرآن دن کے وقت حالت روزہ میں ختم کرتے، ایک رات کے وقت ختم کرتے، اور ایک تراویحوں میں ختم کرتے. تو تراویحوں میں روز جو ہے وہ 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، 27ویں تک یہ قرآن مکمل ہو جاتا، اور 30 روزے، 30 دن کو، 30 رات کو، تو 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. ہم 7 باری پڑھ کے تھک جانے ہونے، نہ پڑھ لیا ہوں سانو نہیں بھولے گا. ایسے ہی ہے، ایک مرتبہ حافظ صاحب سے پڑھ لیا، 2 مرتبہ پڑھ لیا، بس پڑھ ہی لیا. قرآن مجید فرقان حمید سے دل لگائیں، اس کو محبوب بنائیں، اس سے پیار کریں. جب اس سے ہمارا لگاؤ ہوگا، یہ قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا. اور کیسے کام آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخرہ، آخر آیت تقرأها، اسے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور اس طرح پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی اتنی جنت ہی تیری ہے، اتنی جنت ہے تیری ہے. اچھا، جو آخری جنتی ہوگا نا، جس کو جنت ملے گی، میں اس کا آپ کو اندازہ لگا دوں، پھر آپ کو اندازہ حافظ قرآن کا ہو جائے گا. آخری جنتی جو دوزخ سے نکلے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس آخری بندے کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جائے گا. آخری کو بھی جانتا ہوں. جب وہ دوزخ سے باہر نکلے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، دوزخ سے باہر نکلے گا تو ادھر جہنم ہوگی، جنت دور ہوگی، تو وہ کہے گا یا اللہ تھوڑا سا مجھے جہنم کے سے دور کر دے، فلاں درخت کے قریب کر دے، پھر میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگتا. اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، پھر وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا، کہے گا یا اللہ اس درخت کے پاس لے جا، پھر میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگتا. اللہ فرمائے گا ابھی تو نے وعدہ کیا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اور ابھی نے مانگ لیا. یا اللہ بندہ ہے، بھولن ہار ہے، میں آئندہ نہیں مانگوں گا، بس مجھے اس درخت کے پاس لے جا. اللہ اسے اس درخت کے پاس لے جائے گا. تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دیکھے گا ایک اور بڑا خوبصورت درخت ہے اور بڑا سائے دار درخت ہے، جہنم سے دور ہے، جنت کے قریب ہے. کہے گا یا اللہ اس درخت کے قریب لے جا، پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ فرمائے گا تو 2 بار وعدہ توڑ بیٹھا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں کوئی طلب نہیں کرتا، اور ابھی نے طلب. یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے، تیرا بندہ بھولن ہار ہے، تو سخی ہے، تو داتا ہے، تو دینے والا ہے، میں نے بس تھوڑا سا تو تقاضا کیا. حضور فرماتے ہیں وہ یوں کرتا 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 جنت کے دروازے تک جا پہنچے گا، اور اندر سے جب اہل جنت کی باتیں سنے گا نا تو اس کا دل للچائے گا، کہے گا یا اللہ ذرا تھوڑی جی وقا دے، صحیح تھوڑی سی دکھا دے. اللہ اسے جنت کا نظارہ دکھائے گا، کہے گا یا اللہ تھوڑی جی دے ہی دے، تھوڑی جی دے دے. اللہ مسکرا پڑے گا، اللہ کہے گا جا تجھے پوری دنیا جتنی جنت عطا کر دی. ہن سبحان اللہ بن دی ہے نا بھائی، پوری دنیا جتنی جنت. وہ ہکا بکا رہ جائے گا، کہے گا یا اللہ کتے تو مذاق تو نہیں کرن دیا، تو مذاق تو نہیں کر رہا. اللہ مسکرا پڑے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ کہہ کہ حضور بھی مسکرا پڑے. فرمایا اللہ مسکرا کے کہے گا میں مذاق نہیں کرتا، جا تجھے دنیا جتنی جنت دی 10 اور دنیا جتنی تجھے جنت عطا فرما. کتنی جنتیں مل گئیں؟ 11. تو 11ویں والا صدقہ انہیں بھی دکھانا ہے نا، 11 دے عدد پورے ہونے نا. آخری کو 11ویں کا صدقہ مل رہا ہے. چلے عبد القادر جیلانی کا نہیں، رب کا ہی سمجھ لے، آخری کو بھی تو 11 ہی مل رہی ہیں نا. تو مجھے بتائیں پھر حافظ کی شان کیا ہوگی، عالم کی شان کیا ہوگی، قاری کی شان کیا ہوگی. یہ تو وہ ہے جو جہنم میں سزائیں بھگتتا ہوا پھر جا پہنچا. اور حافظ سے کہا جائے گا پڑھ، سپیڈ نہیں لگانی، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہوا جا، اور پھر جہاں تیری والناس ختم ہو جائے گی وہاں تک جنت کی جاگیر ہے تیری ہے. تو ہمیں پھر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بس آخری حدیث سن لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت انس، وہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نبی پاک کے پاس آیا، اور کوئی صورت نہیں آتی اور کوئی چیز نہیں آتی، قل هو اللہ احد آتی ہے نا، آتی ہے سبھی کو، قل هو اللہ احد. ایک شخص آ گیا، یا رسول اللہ انی احب هذه السورۃ قل هو اللہ احد، میں قل هو اللہ احد سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں اسے پڑھتا رہوں نماز میں، نماز کے علاوہ چلتے پھرتے پڑھتا رہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، پھر یہی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. اس لیے بکثرت چلتے پھرتے اور نہیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
कुफुवन अहद की तिलावत करनी चाहिए, और इसको एक बार पढ़ने से 10 सिपारों का सवाब मिलता है, और 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक की तिलावत का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।